تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كتب إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا تعلق بھی گزشتہ واقعہ سے ہے کہ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شوہر نے جاہلیت کے رسم کے مطابق کہا تھا کہ تیرا جسم میرے لیے ایسا ہے جیسا میری ماں کا جسم ہے، تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ نبی نے فرمایا کہ اس سے طلاق تو ہو جاتی ہے، اور اس نے کہا کیسے طلاق ہو جاتی ہے؟ اس نے طلاق کے الفاظ تو کہے نہیں ہیں۔ تھوڑا بحث و مباحثہ کیا، پھر اپنے رب کے سامنے شکایت پیش کر دی۔ جب نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا، تو کہنے لگی اللہ تو ویسے ہر چیز کے بارے میں وہی بھیجتا ہے، میرے بارے میں وہی بھی رک گئی ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ اسی طرح اپنے رب سے عرض و معروض کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جو کچھ کا بیان کل ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کا یہ حکم نازل کیا کہ جو ایسا کہتے ہیں حقیقتاً ان کی جو ہے تو بیویاں مائیں نہیں ہوتیں، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اب جو ہے تو یہ اگر اس بات سے واپس لوٹنا چاہتا ہے تو یہ کہنے اور قسم کھانے کی وجہ سے اب اس کو جو ہے تو یا ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے ہاتھ لگانے سے پہلے، اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے احکامات ہیں، اور جو ان کے حدودوں پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو حدودوں کو نہیں مانے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وہ خوار و ذلیل ہوں گے ان لوگوں کی طرح جیسے ان سے پہلے ذلیل ہو گئے رسولوں اور اللہ کو نہ ماننے والے۔ وقد انزلنا آیات بینات، تحقیق ہم نے بھیجی ہیں واضح آیات بلا اپنے کھلے ہوئے احکامات۔ وللکافرین عذاب مہین، نہ ماننے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر اوس بن ثابت کو بلایا۔ اوس بن ثابت جب آئے تو نبی نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے اور وہ خود بھی کمزور ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تو واپس اپنی بیوی کو بیوی رکھنا چاہتا ہے تو تجھے کفارہ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا کفارہ؟ اس حکم کے مطابق نبی نے کہا کہ ایک غلام یا باندی آزاد کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو مجھے طاقت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب تک 2-3 دفعہ میں دن میں کھانا نہیں کھاتا تو میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا ہے، مجھے نظر ہی نہیں آتا۔
تو میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 صدقہ فطر، یعنی روزہ ہر مہینے میں جو ایک صدقہ فطر ہوتا ہے 60 صدقہ فطر جتنا خیرات کرے، اور ایک مسکین کو تو اس کی مرضی، 60 مسکینوں کو تو ان کی مرضی، اور یہ چیزیں جو ہے تو اس پر لازم ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی بھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ جو کفارہ کے تینوں حکم ہیں وہ کہتا ہے میں پورے نہیں کر سکتا، تو نبی نے فرمایا کہ پھر بس ٹھیک ہے تیری عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ میری مدد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی، اور وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کی مدد کی، تو یہ جو ہے تو کفارہ پورا ہو گیا اس کا، جو 60 مسکینوں کو کفارہ کے طور پر کھانا کھلایا گیا۔ تو اس طرح جو ہے تو اس عورت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی بہت عزت کرتے تھے، صحابہ بھی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا راستے میں ایک بڑھیا عورت کھڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے پاس، کھڑے ہو گئے، ان سے بات چیت کی، وہ کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ عمر نے توجہ سے اس کی بات سنی، اور حضرت عمر نے جو ہے تو اپنی بات اس سے کہی۔ اس اثنا میں کچھ دیر ہو گئی، صحابہ نے کہا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا عورت کے لیے آپ نے ہمارا اتنا وقت خراب کیا، ہمیں اتنا کھڑا کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون تھی بڑھیا۔ تو حضرت عمر کہتا ہے یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے آیات نازل کی، اللہ نے ان کی بات سنی، تو حضرت عمر اس کی بات کیوں نہ سنتا؟ خدا کی قسم اگر رات تک ٹھہری رہتی، بات کرتی رہتی، میں اس کی بات سنتا رہتا۔ جب اللہ اس کی بات سنتا ہے تو میں کیوں نہ سنوں؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس مومنہ کا مقام اتنا بلند کیا کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، پھر جنہوں نے جو عمل کیا ان کو بتایا جائے گا، احصاہ اللہ ونسوہ، اور لوگ جن باتوں کو بھول گئے اللہ کے پاس وہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ان کو ریکارڈ دکھا دے گا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لوگ غیر اہم سمجھ کر ان کو بھلا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھلاتا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی اللہ اس کا بھی ثواب انہیں دیں گے، جس نے ذرہ برابر برائی کی اللہ اس کا بھی حساب کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے تو قیامت کے دن جو لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ سب کو محفوظ کرے گا، اور وہاں جا کے شمار کیا جائے گا ان کو۔ واللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اور ہر چیز کا محافظ ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے تو حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے شوہر اوس بن صامت کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جو ہے تو زہار کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ یہ مجھ سے ماں جیسی ہے، تو اس طرح اللہ نے ان پر جو ہے تو یہ مقرر کر دیا کفارہ، اور آخری کفارہ جو نبی نے ادا کیا ہے ان کی طرف سے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا نبی نے اور صحابہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، کوئی اگر ضرورت مند ہو، اس پر کوئی کفارہ آ جائے، اس پر کوئی چیز آ جائے، اس کو ضرورت ہو جائے، تو سب کو مل کے اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔